السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لا تعداد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے آل پر۔ آج ہم آپ کے سامنے حدیث کی 3 مشہور و معروف جو قسمیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچرز میں ہم جنرل نالج کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں آج ہونے والا جو CGIS کے انٹرویوز ہیں اس حوالے سے آپ کو کچھ کویشچن آپ سے شیئر کریں گے کہ کس طرح کے کویشچن آج ہم نے کیے ہیں اور کس طرح کے کویشچن ہوتے ہیں اور لوگ اس کا کس طرح جواب دیتے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں اس میں اور اس کے بعد ساتھ والے لیکچر میں ضرور بتائیں گے۔ تو آئیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں ہم خبر احاد کی اقسام سے۔ خبر احاد میں آگے کل ہم نے پڑھی تھی خبر مقبول، تو خبر مقبول کی ہم نے 4 قسموں کا یہاں پہ ذکر کیا تھا۔ 4 قسموں میں پھر ہم نے بات کی تھی صحیح لذاتی، حسن لذاتی، صحیح لغیری اور حسن لغیری۔ تو آج سندوں کے اعتبار سے جو خبر احاد کی اقسام ہے وہ آج آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہے مشہور حدیث، اس کے بعد آتی ہے عزیز، اور آخری نمبر پر آتی ہے غریب حدیث۔ جی ہم بات کر رہے تھے مشہور حدیث پہ اور غریب حدیث پہ اور عزیز حدیث پہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آپ کے سامنے مشہور حدیث کی بات کر لیتے ہیں۔ مشہور حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جسے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ روایت کرے، یعنی کہ یہ آپ نے سمپل سی یہ چیزیں ہیں، یہ پیپر میں آ جاتی ہیں، کم از کم 3 ہو، بس 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہر طبقے میں راوی ہو جس حدیث کو بیان کرے اس کو ہم مشہور حدیث کہتے ہیں۔ اور اس کی جو لیمٹ ہے وہ تواتر تک نہیں پہنچتی، یعنی کہ یہ تواتر کی جو شرائط ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی، لہذا آپ نے صرف ان کی ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے، باقی حکم ہم اس کے بارے میں اور اس کی مثالیں ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہے۔ اس حدیث کو دوسرے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مستفیض، مستفیض بھی اسی حدیث کو کہا جاتا ہے۔ مشہور حدیث کا نام ہی مستفیض ہے، 3 سے کم راوی ہر طبقے میں نہیں ہونے چاہیے۔ عزیز جو حدیث ہے وہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی سند کے تمام طبقوں میں تعداد جو ہے وہ ان کی 2 سے کم نہ ہو، اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث عزیز۔ پہلے اوپر والے حدیث مشہور، حدیث عزیز، اور اب ہم بات کرتے ہیں حدیث غریب۔ چونکہ حدیث غریب میں یہ سمپل سی ہے، غریب غرابت کا معنی ہے، غریب کا معنی ہوتا ہے اجنبی۔ قرآن کے اندر غرائب استعمال ہوتا ہے۔ غرائب القرآن کیسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ قرآن کے وہ اجنبی اور غیر معروف الفاظ جس کے بارے میں اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو غریب حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے ہر طبقہ میں اس کو روایت کرنے والا اکیلا راوی ہو، یعنی کہ اس کی ایک تعداد ہو، اس حدیث کو ہم غریب حدیث کہتے ہیں۔ اب غریب حدیث جو ہے نا، اس لحاظ سے اس کی 2 اقسام ہیں، ان کا بھی ذکر کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے غریب مطلق اور ایک ہوتا ہے غریب نسبی۔ یہ غریب حدیث کی جو اقسام ہے، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ اب غریب مطلق جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو فرد مطلق بھی بولا جاتا ہے، کہ وہ حدیث کے غرابت یعنی کہ فرد اس کے اصل سند میں واقع ہو، یعنی کہ جس کی سند میں غرابت واقع ہو، اکیلا پن ہونا، وہ حدیث غریب مطلق یعنی کہ غریب مطلق کہلاتی ہے۔ اور جس کی سند غرابت کے درمیان، یعنی کہ جس میں غرابت سند کے درمیان میں، یہ اوائل سند میں آ جاتا ہے، یہ درمیان سند میں آ جاتا ہے، کہ جس کے درمیان میں غرابت واقع ہو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث غریب، اور یہ اس غریب کی قسم ہے نسبی۔ تو اس لحاظ سے حدیث خبر احاد کی اقسام سندوں کے اعتبار سے 3: مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور کم از کم 3 طبقے، اور اس کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔ عزیز تمام طبقوں میں کم از کم 2، غریب
ایک اور اس کی دو اقسام مطلق اور نسبی. اگر غرابت سند کے شروع میں واقع ہوئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے غریب مطلق، اور اگر غرابت درمیان میں واقع ہوئی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نسبی. تو یہ غریب حدیث کی اقسام ہے جن کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور اسی طرح یہ مشہور و معروف باتیں جو آپ کو متواتر بھی میں بتا چکا ہوں، غریب حدیث بھی بتا چکا ہوں. مرفوع حدیث وہ ہے جس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے. موقوف حدیث وہ ہے جس کی سند صحابہ کرام تک ملے، جس کی سند صحابہ کرام تک ملے. مقطوع وہ ہے جس کی سند کٹی ہوئی ہو، جس کی سند تابعی تک عموماً یہ کہا جاتا ہے اس تک پہنچ جائے، اس کو مقطوع کہتے ہیں. موضوع من گھڑت حدیث کو ہم موضوع کہتے ہیں، موضوع کہتے ہیں. اسی طرح حدیث کی جو بیسک ٹرمز جتنی بھی تھی وہ آج اور اس سے پہلے جتنے لیکچر ہو چکے ہیں اس میں ہم الحمدللہ آپ کو کلیئر کروا چکے ہیں. بس آپ نے معلق، موصل، مرسل، بس ان کو ایک ایک دفعہ صرف ایک نظر، وہ ایک ایک لفظوں میں اس کی تعریف ہے وہ آپ نے یاد کر لینی ہے. باقی حدیث، اصول حدیث کا جتنا بھی کام ہے وہ آپ کو کروا دیا گیا ہے. اس کے بعد حدیث پہ ایک لیکچر انشاءاللہ تعالی مزید لیں گے، وہ ہم رکھیں گے ایک لیکچر کتاب البیوع پہ، اور اس طرح جو ہمارے متن حدیث پہ ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی ایک لیکچر رکھیں گے. اور ایک لیکچر جو ہے ہمارا وہ اسماء و رجال اور فن جرح و تعدیل اور فن اسماء و رجال پہ تفصیل سے ہوگا. ویسے وہ چیزیں ہم ساری تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم تھوڑا سا اس پہ انشاءاللہ تعالی ایک مختصر کتابوں کا اجمالی تعارف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.